نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بڑے نور پر جلوہ بار علماء اہل سنت برادران ملت پردہ نشین خواتین ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان، بسم الله الرحمن الرحيم۔ هو الذي خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ماشاءاللہ کافی دیر سے آپ حضرات نعت و منقبت پر مشتمل کلمات سماعت فرما رہے تھے، اور تھوڑی دیر کے لیے میں حاضر ہوں۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ چند اصلاحی باتیں آپ کے سامنے پیش کروں۔ آپ کو یہ معلوم ہے ہماری محفل ہمارے عامر صاحب ان کے والد محترم تمام احباب نے مل کر کے یہ منگنی کے موقع پر سجائی گئی ہے، کیوں کہ یہ کہ جو نکاح خوانی سے پہلا کا مرحلہ ہے اس موقع پر سجائی گئی۔ کسی بھی کام کو کیا جائے اور اس کی بنیاد جب اچھی رکھی جاتی ہے، مضبوط ہو جاتی ہے، تو پھر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے یہی توقع اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ منزل مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ جس رشتے میں ان کی بہن منسلک ہونے کے لیے جا رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں استحکام اور مضبوطی عطا فرمائے، اور ان کے حق میں سب کے حق میں اس کو مبارک فرمائے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا کہ هو الذی خلق لکم من انفسکم ازواجا، اللہ کی وہ ذات ہے کہ جس نے تم ہی سے جوڑے بنائے۔ میں آپ کو بتلاتا چلوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کو پیدا فرمانے سے بھی پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی قدرت کاملہ سے بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا اور جنت میں ان کو بسایا، تو آپ جان سکتے ہیں کہ وہ جنت کے جس کی دعائیں میرے آقا نے مانگی ہیں، جس کو مانگنے کا سلیقہ آقا نے ہم کو عطا فرمایا کہ ہمیں اپنی دعاؤں میں جنت مانگنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کامل وہی ہے اور کامیاب وہی ہے جو دنیا میں رہ کر کے جنتی بن کر کے چلا جائے، جو دنیا میں رہے اور دنیا میں رہنے کے بعد میں کام جنت والے کر کر چلا جائے۔ تو وہ جنت کے جس کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کو بسایا گیا، کیا آپ ہم سوچ سکتے ہیں کہ اس کے اندر بھی کسی طرح کی انسان اجنبیت محسوس کر سکتا ہے؟ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کو پورا ہونا تھا، اس کی حکمتیں پوری ہونا تھی، اس لیے وہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہ کر کے اجنبیت محسوس فرماتے ہیں۔ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کچھ نیند اور کچھ غنودگی کے عالم میں تھے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا فرمایا۔ جب آپ نے دیکھا، آپ کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ وہاں پر ہی قریب میں ایک حسین و جمیل خاتون موجود ہے، سبحان اللہ۔
جب وہاں آپ کی آنکھ کھلی اور آپ نے دیکھا تو آپ نے اسی وقت میں قدم سے چل کر ان کی طرف کو جانا چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے، غیب سے ندا آتی ہے، اے آدم تم ان کی طرف کو ابھی نہیں جا سکتے ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک تمہارا ان سے ملنا جائز نہیں ہوگا، جب تک کہ ہم اور تمہارا ان کا نکاح نہیں فرما دیں گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی رشتے بنائے وہ سب کے سب دنیا میں آ کر کے بنے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میاں بیوی کا ایک ایسا رشتہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت ہی میں بنایا تھا۔ اسی لیے تمام رشتوں کی تاریخ دنیاوی ہے، مگر میاں بیوی کے رشتے کی تاریخ جنتی ہے۔ ساتھ ساتھ میں ہمیں یہ بھی سمجھنا پڑے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ رشتہ فرما دیا، میاں بیوی کا رشتہ ہو گیا، نکاح اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، تب پھر حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب جانا چاہا۔ پھر حکم آتا آدم ابھی نہیں جا سکتے ہو۔ عرض کی مالک کو مولا مجھے کیا کرنا ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں ان سے ملنے سے پہلے ان کا حق مہر ادا کرنا ہوگا، ان کا حق مہر ادا کرنا ہوگا۔ اور اس کی مالک کو مولا مہر میں کس انداز میں ادا کروں؟ تو یاد رکھیں اہل سنت والجماعت کا الحمدللہ جو عقیدہ ہے کہ ہم الحمدللہ اٹھتے بیٹھتے آقا کے اوپر درود و سلام پڑھا کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے آدم تم میرے محبوب محمد عربی کے اوپر درود پاک پڑھ دو، تمہارا مہر ادا ہو جائے گا۔ تو ہمارے حلال ہونے کی سند اگر کوئی چیز ہے تو جو درود پاک ہے الحمدللہ۔ اس لیے سوچنا چاہیے ان لوگوں کو جو درودوں کی مخالفت کرتے ہیں، درود و سلام کی مخالفت کرتے ہیں، یہ تو وہ درود پاک ہے کہ حضرت آدم اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا اگر ملنا آپس میں جائز ہوا تھا تو وہ اسی درود پاک کے ذریعے سے ہوا تھا۔ مگر ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ رشتہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا سب سے پہلا یہ ماں باپ کا رشتہ بھی دنیا میں آ کر کے بنا، خالہ پھوپا تاؤ چچا بھائی بہن جو بھی رشتے بنے وہ سب کے سب دنیا کے اندر آ کر کے بنے۔ سب سے پہلا رشتہ ہے، یہی وجہ ہے کہ اللہ فرماتا کہ اللہ کی نشانی وہی سے حضرت حوا کو پیدا فرما کر تمہارے جوڑے بنائے، اور ساتھ ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میاں بیوی کے درمیان میں ان کو محبت کو قائم فرمایا۔ یہ اللہ کی نشانی ہے۔ یوں تو آج دنیا کے اندر غلط طریقے سے بھی محبت کے دعوے کیے جاتے ہیں، مگر یہ دنیا جانتی ہے کہ یہ محبت نہیں ہوتی ہے، یہ تو اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے حربے ہوتے ہیں، بلکہ اگر صحیح معنی میں جو محبت ہوتی ہے تو وہ جائز طریقے سے جب نکاح ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ میاں بیوی کے درمیان میں جو محبت رکھتا ہے وہ اللہ کی نشانی ہے، وہ اللہ کی نشانی ہے۔ آج مستشرقین جو اسلام کے دشمن ہیں ان باتوں پر اعتراض کرتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نکاح ایک محبت کا ذریعہ ہو؟ ہم کہتے ہیں ہاں یہ محبت ہی کا ذریعہ ہے۔ کوئی کہے آج اسلام کے دشمن اس بات پر حملہ کرتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ تو جنسی خواہشات کو پورا کرنے کا ایک ذریعہ ہے، یہ انسان کی محبت نہیں ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ جب انسان کے اندر نفسانی خواہشات بھی نہیں رہتی ہیں، انسان 80 سال کا 90 سال کا ہو جاتا ہے، عورتیں ہوں یا مرد ہوں، تو اس وقت میں آپ نے دیکھا ہوگا دنیا مشاہدہ کرتی ہے، وہاں تو نفسانی خواہشات بھی نہیں ہوتی ہے، مگر میاں بیوی کے درمیان میں ایسی محبت ہوتی ہے کہ دنیا والے دیکھ دیکھ کر کے عرش کر اٹھتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کی حقانیت اور صداقت ہے جو اللہ نے فرما دیا ہے کہ اصل محبت وہی ہوتی ہے جو میاں اور بیوی کے درمیان میں نکاح کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے سب سے پہلے قائم کیا اس رشتے کو، مگر ساتھ ہی ساتھ میں ذمہ داریاں بھی کچھ عائد کی ہیں، کچھ ذمہ داریاں بھی رکھی گئی ہے سب سے پہلا، اور اللہ نے بنایا مگر بڑا نازک ہے،
باپ بیٹے سے ناراض ہو جائے، بیٹا باپ سے ناراض ہو جائے، عزیز و اقارب سے انسان لا تعلقی کا اظہار کرے، لیکن رشتے اپنی جگہ پر رہتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر ایک بیٹا خدا نہ کرے کوئی ایسا کرے، اگر باپ کا قاتل بھی بن جاتا ہے تو بلدیت میں جب نام آئے گا تو وہ باپ ہی کا آئے گا، رشتہ پھر بھی نہیں ٹوٹتا ہے۔ مگر یہ میاں بیوی کا رشتہ ہے اللہ کی نشانی، ہے سب سے پیارا، مگر ہے بڑا نازک۔ اسی لیے خوش نصیب ہے آج تمام حضرات کہ یہ اس طرح کی محفل منعقد کر کے آپ نے یہاں پر علماء کو دعوت دی، بلایا کہ آپ کو وہ بتائیں آج کہ انسان جب نکاح کرنے کے لیے چلے تو اس وقت میں اس کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ حقوق زوجین کو بھی ایک دوسرے کے حقوق کو بھی وہ پڑھ لیں۔ جب نکاح کرنے کے لیے مرد چلے تو مرد بیوی کے حقوق کو پڑھے اور بیوی شوہر کے حقوق کو پڑھے، تاکہ یہ نوبت نہ آئے کہ انسان جب اس پیارے رشتے میں بند جائے تو انسان جب ایک جگہ رہتا ہے تو کبھی برتن کھنکتے ہیں، مگر ایسا نہ ہو کہ کبھی غصے میں انسان طلاق کے لفظ کو لائے، اس پیارے رشتے کو اس وقت میں ختم کر ڈالے، ایسا نہ ہو۔ اور یہ تبھی ہوتا کہ جب انسان ان موقعوں پر انسان شریعت کی خلاف ورزی ہی نہیں بلکہ انسان شریعت کے ساتھ کھلواڑ کرتا نظر آتا۔ دیکھنے میں آج ایسا ہی آتا کہ خوشی کے موقع پر کہاں اللہ اور اس کے رسول کو یاد کیا جا رہا ہے۔ انسان اللہ اور اس کے رسول کو یاد بھی کرتا ہے تو وہ بھی کیا ہے جب کوئی پریشانی آ کر کے پڑ جاتی ہے۔ علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی دعائیں بھی ان کی قبول فرماتا ہے کہ جب اللہ ان کو خوشحالی عطا فرماتا ہے تب بھی وہ اللہ کو نہیں بھولتے ہیں، اور جب ان کے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے تب بھی وہ اللہ کو نہیں بھولتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا ہے۔ اور جو جس وقت میں کہ نکاح کا معاملہ آیا، شادی کا موقع آیا، تو اس وقت میں تو انسان ڈانس پارٹیوں میں لگ گیا، ناچ گانے ہو گئے، حرام کاریوں میں لگ گئے، اللہ اور اس کے رسول کو بھول گئے۔ ہم نے تو یہ دیکھا ہے، یہ سنا ہے، آپ بھی گزرتے ہیں ان حالات سے کہ جس وقت میں انسان شادی کرنے کے لیے چلتا ہے تو دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ انسان کا اگر کوئی اپنا عزیز روٹھ جاتا ہے، تاؤ روٹھ جاتے ہیں، چچا روٹھ جاتے ہیں، خالو روٹھ جاتے ہیں، پھوپھا روٹھ جاتے ہیں، تو دنیا کا دستور یہ ہے سب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور اکٹھا ہونے کے بعد میں کہا جاتا ہے کہ آج سب لوگوں کو منا لیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خوشی کا موقع ہے، جب خوشی کا موقع ہے تو کام خوشی خوشی کے ساتھ میں ہونا چاہیے، جو روٹھ گئے ہیں ان کو بھی منا لینا چاہیے، تو ہم سب کو منا لیتے ہیں۔ مگر افسوس ہوتا ہے اس وقت میں کہ جس وقت میں ہم نے سب کو منا لیا، مگر جب شادی کا موقع آیا تو اس وقت میں ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر کے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر دیا۔ جب انسان ایسا کرتا ہے تو پھر جب اللہ اور اس کے رسول ہی ناراض ہو گئے تو جہاں پر ڈانس پارٹیاں ہو جاتی ہیں، ڈھول تاشے بج جاتے ہیں، تو ہم نے تو یہی دیکھا ہے کہ ان گھر میں پھر بجنا ہی ہوتا رہتا، ہوتا نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمیں بنیادیں اچھی رکھنی چاہیے۔ یہ بنیاد کا وقت ہے کہ جب ہماری شادیاں ہو تو علماء کو بلا کر کے آپ ان سے تقریریں کرائیے، بتائیے کہ میاں بیوی کے حقوق کیا ہیں، عزیز و اقارب کے حقوق کیا ہیں۔ اور ایک بات میں اور بتاتا چلوں آپ کو، یہ انسان کی اپنی قد فہمی کہیے کہ جب انسان رشتہ کرنے کے لیے چلتا، جب رشتہ کرنے کی بات آتی ہے تو آج کل تو آقا نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ نکاح کو آسان کرو تاکہ بدکاری کا، زناکاری کا دروازہ بند ہو جائے۔ نکاح آسان ہوگا تو زناکاری کیا دروازہ ہی بند ہو جائے گا۔ مگر ہم آج نکاح خانی کو کیا ہے مشکل سے مشکل کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ ہمارے اپنے بنائے ہوئے قانون ہیں جس سے انسان گزر رہا ہے اور ہر انسان پریشان ہے۔ اس لیے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو آسان سے آسان کرو۔ آج جائز طریقے سے ملنے کے لیے انسان کو کتنے مرحلوں سے ہو کر کے گزرنا پڑ رہا ہے، تب جا کر کے دو اجنبی جائز طریقے سے مل سکتے ہیں۔ یہ آج حالات ہم نے بنا دیے اس طریقے کی، مگر آپ یہ بات یاد رکھیے کہ انسان کو چاہیے
کہ جب انسان شادی کرنے کے لیے چلے تو جہاں تک ہو سکے تو وہ انسان سادہ انداز میں نکاح کرے. سب کچھ کیا جا رہا ہے، سب کچھ کرے، مگر کم سے کم اتنا تو کر لے کہ جب یہ محفلیں ہوتی ہیں ہماری تو اس وقت میں جب یہ محفلیں ہوں تو محفلیں ہوتے وقت میں جب کھانے کی میٹنگیں ہوں تو اس وقت میں جب میرج ہال جب آپ بک کر رہے ہیں تو اتنا تو کر سکتے ہو کہ جینٹس کا انتظام الگ اور لیڈیز کا انتظام الگ کر لو. بے حیائیاں ہو رہی ہیں. آج جب شادی کرنے کے لیے چلتا ہے انسان تو ہم نے سنا علماء سے ایسا بھی ہوا کتنی جگہوں پر کہ بہت سی عورتیں بھی ایسی ہیں کہ وہ اس طرح کی محفلیں منعقد نہیں کرنے دیتی. وہ مخالفت کرتی ہے، وہ کہتی ہے کوئی چنے خانی ہو رہی ہے ہمارے گھر میں تو شادی ہو رہی ہے، شادی ہو تو دھوم دھام سے ہوگی. مگر میں آپ کو بتلاتا چلوں ایک مرتبہ بیچارے کوئی نیک پرہیزگار تھے، جب انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی کی، جب شادی کی تو اس وقت میں اپنے لوکل کا ہی معاملہ تھا تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ بارات کے انداز میں لے کر کے جائی جائے. انہوں نے اپنے میپ کا انتظام کیا اور اس کے بعد جب بارات چلی تو دولہا میاں کے بھی پھولوں کے ہار پڑے ہوئے تھے، باقی لوگوں کے ساتھ میں بھی، اور نعت خوانی کرتے ہوئے وہ بارات لے کر کے جا رہے تھے. سبحان اللہ. بارات تو اسی انداز میں ہوتی ہے، مگر بہت سی عورتوں نے جب راستے سے جب بارات گزر رہی تھی تو اس وقت میں یہ دیکھا منظر تو وہ کہنے لگی پتہ نہ کس کا جنازہ جا رہا ہے، چلو چل کر کے دیکھا جائے. اور جب وہاں پر ان کے گھر پر پہنچی تو بتایا یہ جنازہ نہیں بلکہ یہ تو آج بارات گئی ہے ہمارے یہاں سے. جب بارات واپس آئی اور ان کو آ کر کے بتایا کہ ایسے ایسے آج عورتیں اس بات کا ذکر کر رہی ہے. اتفاق سے وہ مولانا صاحب تھے کہ جنہوں نے اپنی بیٹے کی اس انداز میں شادی کی تھی، وہ بیٹے کی بارات اس انداز میں لے کر کے گئی. تو اس وقت میں کہا انہوں نے کہ میں نے اپنے بیٹے کی اس انداز میں بارات کرنے کے بعد میں یہ لوگوں کو پیغام دیا ہے، میں بتانا یہ چاہتا تھا کہ یہ میرے بیٹے کا جنازہ نہیں بلکہ تمہاری سوچ کا جنازہ نکالنا چاہتا تھا، تمہاری سوچ کا، کہ بارات تو اسی انداز میں ہوتی ہے، بارات تو اسی انداز میں ہوتی ہے. اس لیے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ نے دیکھا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پیغامات بڑے بڑے دولت والوں کے لیے آئے، مگر میرے آقا نے اس وقت میں کسی دولت والے کے ساتھ میں حضرت فاطمہ کا نکاح نہ فرمایا بلکہ غریب حضرت علی کے ساتھ میں فرمایا. اور یہ پیغام دے دیا اپنے امتیوں کو کہ اے میرے امتیوں دیندار تلاش کر لینا رشتے کے وقت میں، جب دیندار ہوگا تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہماری آپ کی سوچ ہوتی ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہماری تو سوچ یہ ہوتی ہے کہ عمر پہ عمر بڑھتی چلی جاتی ہے کہ پہلے پیروں پر کھڑا ہو جائے لڑکا، پہلے یوں ہو جائے، کاروبار سیٹ ہو جائے. ہم تو اس کے سیٹ کرنے میں لڑکیوں کی عمر بھی لمبی کرتے چلے جاتے ہیں، لڑکوں کی بھی عمر لمبی کرتے چلے جاتے ہیں. مگر یہ قرآن کا فرمان ہے، اللہ فرماتا ہے إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ. تم اگر فقیر ہو نکاح کر لو، اللہ اپنے فضل سے تم کو غنی کر دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا ایک انسان وہ ہے جو تنے تنہا کماتا ہے، ابھی شادی بھی نہیں ہوئی ہے، کماتا ہے لیکن وہ اپنے نصیب کا ہی کماتا. ابھی بات سمجھ میں آ رہی ہے. اور جب نکاح ہو جاتا ہے اور نکاح ہونے کے بعد میں اب دو نصیب جڑ جاتے ہیں. اللہ اولاد سے نوازے تو اللہ تعالیٰ جیسے جیسے نصیب آتے جاتے ہیں ادھر اضافہ ہوتا جاتا ہے تو جاننے والے اور صاحب اولاد اس بات کو بخوبی جانتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طریقے سے دولت کے انبار بھی لگاتا چلا جاتا ہے، اسی طریقے سے اسباب بھی پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں. ہم زیادہ پیچھے کیوں جائیں، ہم اپنی زندگی کو دیکھیں. ایک وقت وہ تھا کہ اپنے والدین سے خرچے کے لیے پیسے لیتے تھے، ہوتا تھا نہیں، لیکن شادی ہوئی، بچے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا انسان کو.
تو اس لیے یہ ہماری آپ کی سوچ ہوتی ہے. اس لیے آقا فرماتے ہیں تنکح المرأۃ لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین. اے لوگوں، انسان کی فطرت یہ ہے کہ جب وہ نکاح کرنے کے لیے چلتا ہے تو نکاح کے وقت میں وہ کیا دیکھتا ہے؟ لڑکی والے کے یہاں مال بھی دیکھتا ہے، اس کی خوبصورتی بھی دیکھتا ہے، اس کے حسب و نسب کو بھی دیکھتا ہے کہ اونچے خاندان کے ہیں یا نہیں ہے، اور ساتھ میں دیکھتا ہے دین کو. چوتھے نمبر پر رکھتا ہے وہ دین. مگر میرے آقا فرماتے ہیں یہ لوگوں، جب تم نکاح کیا کرو تو اس وقت میں اگر تمہیں دیندار رشتہ ملا کرے تو اس وقت میں دین کو ترجیح دو. فاظفر بذات الدین، تم دین والی لڑکی کو ترجیح دو. سبحان اللہ، کیا دین والی لڑکی کو ترجیح دو. ہاں، اگر یہ خوش نصیبی کی بات ہے سونے پہ سہاگا کہ وہ دیندار بھی ہے، مال والی بھی ہے، حسب و نسب والی بھی ہے، جمال والی بھی ہے، تو یہ سونے پہ سہاگا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ورنہ انسان کی فطرت یہ ہونا چاہیے، انسان کو جب تلاش کرنا چاہیے تو اس وقت میں دین والی کو تلاش کرنا چاہیے. بیچ میں ابھی بات میں بیان کر رہا تھا کہ آج انسان کی فطرت یہ ہے کہ خاص کر لڑکے والے جب رشتہ تلاش کرنے کے لیے چلتے ہیں تو چاہے مال بھی چاہیے ہوتا ہے، مگر نعرہ یہی دیتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، بس لڑکی چاہیے، اور ایسی لڑکی چاہیے جو بس بڑھیا کو تو صحیح سے سمجھتے رہے. ہوتا نہیں ہوتا اسی انداز میں بنا کہ بس ایسے ہو کہ بڑھیا بڈھوں کو سمجھتے رہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ میری آپ کی سوچ ہو سکتی ہے، یہ لوگوں کی سوچ ہو سکتی ہے، مگر ہم نے تو تاریخ میں ایسا بھی پڑھا ہے کیا کہ جب ایک اللہ والے ہیں، دین والے ہیں، جب انہوں نے دین سمجھ لیا ہے، دین کو پڑھ لیا ہے، جب ان کے نکاح کی بات آتی ہے ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تم کیسی لڑکی سے نکاح کرنا چاہتے ہو، تو وہ کہتے ہیں نکاح تو کروں گا مگر میری ایک شرط ہے، میری ایک شرط ہے. اور وہ شرط کیا ہے؟ وہ شرط یہ ہے کہ میں ایسی لڑکی سے نکاح کروں گا جو میرے ماں باپ کی خدمت نہ کرے. نہیں سمجھی بات آپ نے؟ آپ غور کریں تو توجہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی بات سمجھ میں آئے گی. وہ کیا تر شرط لگاتے ہیں نکاح کرنے کے وقت میں کہ ایسی لڑکی سے نکاح کروں گا جو میرے ماں باپ کی خدمت نہ کرے. کسی نے پوچھا یہ کیسی عجیب شرط آپ نے لگائی ہے؟ ان سے پوچھا اس میں راز کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا تم نہیں جانتے ہو، ارے یہ ماں باپ کی خدمت کرنا یہ میرا حق ہے، میں اپنے حق میں کسی دوسرے کو ساجی بنانا نہیں چاہتا ہوں، شریک بنانا نہیں چاہتا. مگر یہ بولی بولنے کے لیے ماں باپ کی بھی تو ذمہ داری ہے. وہ اوروں کی لڑکیوں پر زیادہ اعتماد نہ کرے، وہ اپنے لڑکے کو دیندار بنا دے. جب اپنا لڑکا دیندار بن جائے گا وہ ماں باپ کے حقوق سمجھے گا، تو اگر وہ کسی کے ساتھ میں بھی نکاح کر دیا جائے گا تو وہ اس کے حقوق جہاں ادا کرے گا تو ماں باپ کے حقوق بھی ادا کرتا رہے گا. جب دین نہیں سمجھایا جاتا، جب دین نہیں پڑھایا جاتا اولاد کو اپنی، تو تبھی تو شادی کرنے کے لیے چل رہے ہیں. مگر باپ کا دل جو ہے قابو میں نہیں ہے، وہ ڈر رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک ہی رات میں کہیں وہ پٹی نہ پڑھا دے. تم نے کیسا پڑھایا کہ تم 25 سال تک اپنے لڑکے کو پالتے رہے، پرورش کرتے رہے، کھلاتے رہے، پلاتے رہے، مگر تمہارا دل اپنے لڑکے سے مطمئن نہ ہو پایا. ارے ہم تو دنیا کے اندر یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کتے کو چند دن روٹیاں ڈال دی جاتی ہیں تو وہ بھی وفا بن جاتا ہے، مگر تم نے اپنے لڑکے کو جوان کر دیا، مگر تمہارا اپنے لڑکے کی طرف سے دل پھر بھی مطمئن نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم ہر ہنر سکھاتے ہو مگر ماں باپ کے حقوق نہیں سکھاتے. اگر تم اپنے بچوں کو دینی تربیت دو، ان کو یہ بتاؤ کہ ماں باپ کے حقوق کیا ہے، تو تمہارا دل شیر ہوگا. کیا کہ میرا بیٹا ایسا ہے کہ میں نے اس کو دین پڑھایا ہے، میں نے اس کو دین کی پڑھائی ہے، تو وہ جہاں بیوی کے حقوق ادا کرے گا تو ساتھ ہی ساتھ میں ماں باپ کے حقوق بھی ادا کرتا رہے گا. اور ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پر جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں سمجھ رہے، تو جہاں وہ بیویوں کو خوش رکھتے ہیں تو ساتھ ساتھ میں اپنے ماں باپ کو خوش رکھتے ہیں. اس لیے یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا. آقا فرماتے ہیں ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وتلاوت القرآن.
کہ تم اپنے بچوں کو 3 باتیں ضرور سکھایا کرو۔ پہلی بات آقا کی محبت، اور دوسری بات آقا کے گھر والوں کی محبت، اولیاء اللہ کی محبت، اور تیسری بات قرآن پاک کی تلاوت۔ جب بچے قرآن پڑھے ہوئے ہوں گے، قرآن کے احکام کو سیکھے ہوئے ہوں گے، ماں باپ کے حقوق کیا ہیں یہ پڑھے ہوئے ہوں گے، تو انشاءاللہ جہاں وہ بیویوں کے حقوق ادا کریں گے تو ساتھ ساتھ میں ماں باپ کے بھی حقوق ادا کرتے رہیں گے۔ اسی لیے تو یہ ذمہ داری بنتی ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت میں آپ کے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں 7 سال کی عمر جب ہو جائے تو مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، کہ اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو اس وقت میں کہ جس وقت میں ان کی عمر 7 سال کی ہو۔ اور آقا فرماتے پھر اگر نہ پڑھیں تو وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، اور 10 سال کی اگر عمر ہو گئی اور پھر اگر نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو اس وقت میں تم اپنے بچوں کی پٹائی بھی کر سکتے ہو۔ علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جانتے ہیں علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں کیا کہ بچے کے اوپر نہ 7 سال کی عمر میں نماز فرض ہوتی ہے نہ 10 سال کی عمر میں ہوتی ہے، لیکن شریعت کے اندر یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ جب آپ اپنے حقوق ادا کرو گے، اپنے فرض کو ادا کرو گے تو اس وقت میں جب وہ نمازی بھی ہوگا، ساتھ ساتھ میں وہ دین بھی پڑھے ہوئے ہوگا، وہ حقوق والدین بھی جانتا ہوگا، حقوق زوجین بھی جانتا ہوگا، تو انشاءاللہ بچے کی جب شادی کریں گے تو باقی شادی کھانا آبادی بندی نظر آئے گی۔ اور جب دین نہیں پڑھایا ہوتا اور باقی اگر 10 ہنر بھی سکھائے ہوتے ہیں تو پھر معاملہ یہ ہوتا کہ ادھر چوٹی نہیں پھر پاتی ہے، سمجھ رہے؟ اور معاملہ یہ ہوتا کہ لڑکا الگ ہو گیا، کون سی تربیت دی تھی تم نے؟ تمہاری تربیت کے اوپر آج کیا ہے؟ یہ آج اعتراض ہوگا، یہ آج سوال اٹھے گا تمہاری تربیت پر کہ آخر تم نے 25-30 سال اپنے بچے کو پالا پرورش کی، لیکن تمہارے ہاتھ سے 1-2 دن میں نکل کیسے گیا؟ تو کہیں نہ کہیں تمہاری تربیت کی کمی ہے۔ اس لیے ہم تو کہتے ہیں، ہم اپنی بات بتا رہے ہیں کہ بیوی والے ہم بھی ہیں، کوئی ہمارے ماں باپ سے انہیں پھیر کر کے دیکھا ہمیں کوئی نہیں پھیر سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے ماں باپ نے جہاں حقوق زوجین سکھائے ہیں تو ساتھ ساتھ حقوق والدین بھی سکھائے ہیں۔ اس لیے شادی کرنے سے پہلے تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، فیضان غریب نواز۔ تو اس لیے نکاح جو ہے بڑی ذمہ داریاں ہیں اس کی۔ آج ہم کیا ہے اپنی لائن سے بھٹکتے جا رہے ہیں۔ کیسے لائن سے بھٹکتے جا رہے ہیں؟ جو رسم و رواج شریعت کے اندر کوئی اصل اور حقیقت ہی نہیں رکھتے ہیں، آج ہم نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ جو قوم اپنے بچوں کے اوپر تعلیم پر پیسہ خرچ نہیں کرتی ہے، ان کی تربیت پیسہ خرچ نہیں کرتی ہے، اور ساتھ ساتھ میں جب بات نکاح کی آ جاتی ہے، شادی کی آ جاتی ہے، تو وہاں پر وہ لاکھوں اور کروڑوں روپے خرچ کرتے چلے جاتے ہیں، تو وہ قوم کبھی اپنے پنپ نہیں سکتی ہے، ترقی نہیں کر سکتی ہے۔ جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں پر ہم خرچ کرتے نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب حقوق زوجین کو نہیں جانتے ہیں۔ ایک انسان وہ ہے جو تنہا کماتا ہے، ابھی شادی بھی نہیں ہوئی ہے، کماتا ہے لیکن وہ اپنے نصیب کا ہی کماتا ابھی، سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور جب نکاح ہو جاتا ہے اور نکاح ہونے کے بعد میں اب 2 نصیب جڑ جاتے ہیں۔ اللہ اولاد سے نوازے تو اللہ تعالیٰ جیسے جیسے نصیب آتے جاتے ہیں ادھر اضافہ ہوتا جاتا ہے، تو جاننے والے اور صاحب اولاد اس بات کو بخوبی جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طریقے سے دولت کے انبار بھی لگاتا چلا جاتا ہے، اسی طریقے سے اسباب بھی پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ہم زیادہ پیچھے کیوں جائیں؟ ہم اپنی زندگی کو دیکھیں۔ ایک وقت وہ تھا کہ اپنے والدین سے خرچے کے لیے پیسے لیتے تھے، ہوتا تھا نہیں، لیکن شادی ہوئی، بچے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا انسان کو۔ تو اس لیے یہ ہماری آپ کی سوچ ہوتی ہے۔ اس لیے آقا فرماتے ہیں تنکح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین۔ اے لوگوں، انسان کی فطرت یہ ہے کہ جب وہ نکاح کرنے کے لیے چلتا ہے تو نکاح کے وقت میں وہ کیا دیکھتا ہے؟ لڑکی والے کے یہاں مال بھی دیکھتا ہے، اس کی خوبصورتی بھی دیکھتا ہے، اس کے حسب و نسب کو بھی دیکھتا ہے کہ اونچے خاندان کے ہیں یا نہیں ہے،
اور ساتھ میں دیکھتا ہے دین کو، چوتھے نمبر پر رکھتا ہے وہ دین۔ مگر میرے آقا فرماتے ہیں یہ لوگوں جب تم نکاح کیا کرو تو اس وقت میں اگر تمہیں دیندار رشتہ ملا کرے تو اس وقت میں دین کو ترجیح دو، فَظْفَرْ بِذَاتِ الدِّین، تم دین والی لڑکی کو ترجیح دو۔ سبحان اللہ، کیا دین والی لڑکی کو ترجیح دو۔ ہاں اگر یہ خوش نصیبی کی بات ہے سونے پر سہاگا کہ وہ دیندار بھی ہے، مال والی بھی ہے، حسب و نسب والی بھی ہے، جمال والی بھی ہے، تو یہ سونے پر سہاگا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ورنہ انسان کی فطرت یہ ہونا چاہیے، انسان کو جب تلاش کرنا چاہیے تو اس وقت میں دین والی کو تلاش کرنا چاہیے۔ بیچ میں ابھی بات میں بیان کر رہا تھا کہ آج انسان کی فطرت یہ ہے کہ خاص کر لڑکے والے جب رشتہ تلاش کرنے کے لیے چلتے ہیں تو چاہے مال بھی چاہیے ہوتا ہے مگر نعرہ یہی دیتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، بس لڑکی چاہیے، اور ایسی لڑکی چاہیے جو بس بڑھیا کو تو صحیح سے سمجھتے رہے۔ ہوتا نہیں ہوتا اسی انداز میں بنا کہ بس ایسے ہوں کہ بڑھیا بڈھوں کو سمجھتے رہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کہ میری آپ کی سوچ ہو سکتی ہے، یہ لوگوں کی سوچ ہو سکتی ہے، مگر ہم نے تو تاریخ میں ایسا بھی پڑھا ہے کیا کہ جب ایک اللہ والے ہیں، دین والے ہیں، جب انہوں نے دین سمجھ لیا ہے، دین کو پڑھ لیا ہے، جب ان کے نکاح کی بات آتی ہے ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تم کیسی لڑکی سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو وہ کہتے ہیں نکاح تو کروں گا مگر میری ایک شرط ہے، میری ایک شرط ہے، اور وہ شرط کیا ہے؟ وہ شرط یہ ہے کہ میں ایسی لڑکی سے نکاح کروں گا جو میرے ماں باپ کی خدمت نہ کرے۔ نہیں سمجھی بات آپ نے؟ آپ غور کریں تو توجہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی بات سمجھ میں آئے گی۔ وہ کیا تر شرط لگاتے نکاح کرنے کے وقت میں کہ ایسی لڑکی سے نکاح کروں گا جو میرے ماں باپ کی خدمت نہ کرے۔ کسی نے پوچھا یہ کیسی عجیب شرط آپ نے لگائی ہے؟ ان سے پوچھا اس میں راز کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا تم نہیں جانتے ہو، ارے یہ ماں باپ کی خدمت کرنا یہ میرا حق ہے، میں اپنے حق میں کسی دوسرے کو ساجی بنانا نہیں چاہتا ہوں، شریک بنانا نہیں چاہتا، مگر یہ بولی بولنے کے لیے ماں باپ کی بھی تو ذمہ داری ہے۔ وہ اوروں کی لڑکیوں پر زیادہ اعتماد نہ کرے، وہ اپنے لڑکے کو دیندار بنا دے۔ جب اپنا لڑکا دیندار بن جائے گا وہ ماں باپ کے حقوق سمجھے گا، تو اگر وہ کسی کے ساتھ میں بھی نکاح کر دیا جائے گا تو وہ اس کے حقوق جہاں ادا کرے گا تو ماں باپ کے حقوق بھی ادا کرتا رہے گا۔ جب دین نہیں سمجھایا جاتا، جب دین نہیں پڑھایا جاتا اولاد کو اپنی، تو تبھی تو شادی کرنے کے لیے چل رہے ہیں، مگر باپ کا دل جو ہے قابو میں نہیں ہے، وہ ڈر رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک ہی رات میں کہیں وہ پٹی نہ پڑھا دے۔ تم نے کیسا پڑھایا کہ تم 25 سال تک اپنے لڑکے کو پالتے رہے، پرورش کرتے رہے، کھلاتے رہے، پلاتے رہے، مگر تمہارا دل اپنے لڑکے سے مطمئن نہ ہو پایا۔ ارے ہم تو دنیا کے اندر یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کتے کو چند دن روٹیاں ڈال دی جاتی ہیں تو وہ بھی وفا بن جاتا ہے، مگر تم نے اپنے لڑکے کو جوان کر دیا، مگر تمہارا اپنے لڑکے کی طرف سے دل پھر بھی مطمئن نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم ہر ہنر سکھاتے ہو مگر ماں باپ کے حقوق نہیں سکھاتے۔ اگر تم اپنے بچوں کو دینی تربیت دو، ان کو یہ بتاؤ کہ ماں باپ کے حقوق کیا ہے، تو تمہارا دل شیر ہوگا۔ کیا کہ میرا بیٹا ایسا ہے کہ میں نے اس کو دین پڑھایا ہے، میں نے اس کو دین کی پڑھائی ہے، تو وہ جہاں بیوی کے حقوق ادا کرے گا تو ساتھ ہی ساتھ میں ماں باپ کے حقوق بھی ادا کرتا رہے گا۔ اور ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پر جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں سمجھ رہے تو جہاں وہ بیویوں کو خوش رکھتے ہیں تو ساتھ ساتھ میں اپنے ماں باپ کو بھی خوش رکھتے ہیں۔ اس لیے یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ آقا فرماتے ہیں ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وتلاوۃ القرآن، کہ تم اپنے بچوں کو 3 باتیں ضرور سکھایا کرو۔ پہلی بات آقا کی محبت، اور دوسری بات آقا کے گھر والوں کی محبت، اولیاء اللہ کی محبت، اور تیسری بات قرآن پاک کی تلاوت۔ جب بچے قرآن پڑھے ہوئے ہوں گے، قرآن کے احکام کو سیکھے ہوئے ہوں گے، ماں باپ کے حقوق کیا ہیں یہ پڑھے ہوئے ہوں گے، تو انشاءاللہ جہاں وہ بیویوں کے حقوق ادا کریں گے تو ساتھ ساتھ میں ماں باپ کے بھی حقوق ادا کرتے رہیں گے۔ اسی لیے تو یہ ذمہ داری بنتی ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت میں آپ کے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو
تو پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں 7 سال کی عمر جب ہو جائے تو مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین کہ اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو اس وقت میں کہ جس وقت میں ان کی عمر 7 سال کی. اور آقا فرماتے پھر اگر نہ پڑھیں تو وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین. اور 10 سال کی اگر عمر ہو گئی اور پھر اگر نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو اس وقت میں تم اپنے بچوں کی پٹائی بھی کر سکتے ہو. علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں, آپ جانتے ہیں علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں کیا کہ بچے کے اوپر نہ 7 سال کی عمر میں نماز فرض ہوتی ہے نہ 10 سال کی عمر میں ہوتی ہے, لیکن شریعت کے اندر یہ حکم دیا جا رہا ہے. کیوں؟ جب آپ اپنے حقوق ادا کرو گے, اپنے فرض کو ادا کرو گے تو اس وقت میں جب وہ نمازی بھی ہوگا, ساتھ ساتھ میں وہ دین بھی پڑھے ہوئے ہوگا, وہ حقوق کے والدین بھی جانتا ہوگا, حقوق کے زوجین بھی جانتا ہوگا, تو انشاءاللہ بچے کی جب شادی کریں گے تو باقی شادی کھانا آبادی بندی نظر آئے گی. اور جب دین نہیں پڑھایا ہوتا اور باقی اگر 10 ہنر بھی سکھائے ہوتے ہیں تو پھر معاملہ یہ ہوتا کہ ادھر چوٹی نہیں پھر پاتی ہے, سمجھ رہے, اور معاملہ یہ ہوتا کہ لڑکا الگ ہو گیا. کون سی تربیت دی تھی تم نے؟ تمہاری تربیت کے اوپر آج کیا ہے, یہ آج اعتراض ہوگا کہ آج سوال اٹھے گا تمہاری تربیت پر. کیا آخر تم نے 25-30 سال اپنے بچے کو پالا, پرورش کی, لیکن تمہارے ہاتھ سے 1-2 دن میں نکل کیسے گئے؟ تو کہیں نہ کہیں تمہاری تربیت کی کمی ہے. اس لیے ہم تو کہتے ہیں, ہم اپنی بات بتا رہے ہیں کہ بیوی والے ہم بھی ہیں, کوئی ہمارے ماں باپ سے انہیں پھیر کر کے دے کر ہمیں کوئی نہیں پھیر سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے ماں باپ نے جہاں حقوق کے زوجین سکھائے ہیں تو ساتھ ساتھ حقوق کے والدین بھی سکھائے ہیں. اس لیے شادی کرنے سے پہلے تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوث, فیضان غریب نواز. تو اس لیے نکاح جو ہے بڑی ذمہ داریاں ہیں اس کی. آج ہم کیا ہے اپنی لائن سے بھٹکتے جا رہے ہیں. کیسے لائن سے بھٹکتے جا رہے ہیں؟ جو رسم و رواج شریعت کے اندر کوئی اصل اور حقیقت ہی نہیں رکھتے ہیں, آج ہم نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. جو قوم اپنے بچوں کے اوپر تعلیم پر پیسہ خرچ نہیں کرتی ہے, ان کی تربیت پیسہ خرچ نہیں کرتی ہے, اور ساتھ ساتھ میں جب بات نکاح کی آ جاتی ہے, شادی کی آ جاتی ہے, تو وہاں پر وہ لاکھوں اور کروڑوں روپے خرچ کرتے چلے جاتے ہیں, تو وہ قوم کبھی اپنے پنپ نہیں سکتی ہے, ترقی نہیں کر سکتی ہے. جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں پر ہم خرچ کرتے نہیں. یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب حقوق زوجین کو نہیں جانتے ہیں, یہ حق ہے اس کا. جب شادی ہوتی ہے تو اسی وقت میں نکاح کرتے وقت میں یہ قبول کروا دیا جاتا ہے کہ کہو کہ فلانا کی لڑکی فلانا جس کا نام, فلاں کی لڑکی فلاں جس کا نام, اتنے مہر کے ساتھ, اتنے گواہوں کی موجودگی میں, مجمع عام کے سامنے, ماں نانو نفقے کے آپ کے نکاح میں اس کو دیتے ہیں کہ آپ قبول کرتے ہیں, تو نانو نفقے کی ذمہ داری تو نکاح کے وقت ہی یہ شوہر سے اقرار کروا لیا جاتا ہے, تبھی نکاح ہوتا ہے. اس لیے یہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ جس لڑکی کو بیاہ کر کے لایا جا رہا ہے تو اس کے کپڑے کی بھی, اس کے کھانے پینے کی بھی, اس کی جائز ضرورتوں کو پورا کرے. اور جب بچے اللہ تعالیٰ دے تو ان بچوں کی جائز ضرورتوں کو بھی پورا کرے. اور یہ نہ سمجھے, بہت سے لوگ ہوتے, حدیث پاک میں آتا اول ما یوزع فی میزان العبد نفقته علی اہلی, کل قیامت کے دن سب سے پہلے جو میزان عمل میں چیز تولی جائے گی تو وہ شوہر کا اپنی بیوی کے اوپر, اپنے بچوں کے اوپر روپیہ پیسہ جو خرچ کیا ہوگا تو اس کو تول کر کے اس کے بدلے میں اس کو نیکی عطا فرمائی جائے گی. تو دنڈ نہ سمجھے انسان اس کو, یہ بیوی کا شوہر کے اوپر حق ہے کہ اس کی جائز ضرورتوں کو پورا کرے. اور ساتھ ساتھ میں حدیث پاک میں آتا من ولد لہ فلیحسن اسمہ ادبہ, جس کے یہاں بچہ پیدا ہو تو چاہیے کہ وہ اس بچے کا اچھا نام رکھے اور اس کی صحیح معنی میں تربیت بھی کرے. فَإِذَا بَلَغَ فَلْيُزَوِّجْهُ, آقا فرماتے ہیں جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کے بعد میں اس کا نکاح کر دیا جائے. بالغ ہونے کی عمر شریعت کے اندر لڑکے کے لیے ابتدا ہے 12 سال سے, انتہا ہے 15 سال پر. اس پیریڈ میں جب کچھ خاص علامتیں وہ ظاہر ہو جائیں
اسی دن بالغ، جب وہ ظاہر ہو جائے کوئی علامت. اور اگر کوئی علامت 15 سال کی عمر تک ظاہر نہ ہوئی تو 15 سال میں شرعی اعتبار سے اس کو بالغ مان لیا جاتا ہے، وہ بالغ ہے. اور لڑکی کے لیے ہے 9 سال سے لے کر 15 سال، 9 سال سے لے کر 15 سال. اس پیریڈ میں جو کچھ خاص علامتیں ہیں، جس دن وہ ظاہر ہو جائیں اس دن وہ بالغ، اور اگر نہ ہوئی تو 15 سال جس دن اس کی عمر ہو جائے گی وہ بھی بالغ ہو جائے گی. آقا فرماتے ہیں فَإِذَا بَلَغَ، جب وہ بالغ ہو جائے تو بالغ عمر کی، بالغ ہونے کی لاسٹ سے لاسٹ اگر عمر ہے تو 15 سال ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 15 سال کی عمروں میں ہمیں لڑکے اور لڑکیوں کی شادی کر دینا چاہیے. آج جو ہمارے یہاں کے قانون بھی 18 سال کے بن گئے، مگر 18 میں بھی کہاں ہو رہی ہیں. ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں 18 میں بھی نہیں ہو رہی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آقا ارشاد فرماتے ہیں اذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الایمان فليتق الله في النصف الباقي. جب انسان کا نکاح ہو جاتا ہے تو اس کا آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے. آقا فرماتے ہیں اب باقی آدھے کی وہ فکر کرتا رہے، باقی آدھے کی وہ فکر کرتا رہے. اور جانتی ہے دنیا کہ جس وقت میں انسان کا نکاح ہو جاتا ہے تو پھر نگاہیں بہکنے سے بچ جاتی ہیں، انسان کے غلط قدم اٹھنے سے بچ جاتے ہیں. انسان یہ یاد رکھے کہ اگر کبھی یہ نہ سمجھے کہ زناکاری اسی چیز کا نام ہے، بلکہ زناکاری یہ بھی تو ہے کہ آنکھوں کی زناکاری الگ ہوتی ہے، ہاتھوں کی زناکاری الگ ہوتی ہے، قدموں کی زناکاری الگ ہوتی ہے. کسی کے اوپر غلط نگاہ ڈالنا یہ آنکھوں کا زنا ہے، غلط ہاتھ ڈالنا یہ ہاتھوں کا زنا ہے، غلط طریقے سے غلط راستے پر چلنا یہ پیروں کا زنا ہوتا ہے. انسان یہ جب اور کچھ کرتا ہے، حدیث پاک سنیں پوری پہلے، فَإِذَا بَلَغَهُ فَلْيُزَوِّجْهُ. یہ کس کا حق ہے؟ یہ اولاد کا حق ہے ماں باپ کے اوپر. سمجھ رہے؟ جب بالغ ہو جائے اولاد تو اس وقت میں وہ نکاح اس کا کر دے. آقا نے فرمایا فَإِذَا بَلَغَ وَلَمْ يُزَوِّجْهُ، اگر وہ بالغ ہو گئی اور اس کا نکاح نہ کیا، فَأَصَابَ إِثْمًا، اور پھر اس نے کوئی گناہ کر لیا، کسی بدکاری میں مبتلا ہو گئی اولاد، تو آقا فرماتے ہیں تو جہاں وہ گناہگار ہوگی فَإِثْمُهُ والا بھی، تو ساتھ میں جتنا گناہ اس اولاد کو ملے گا تو ساتھ میں والدین کو بھی اتنا ہی گناہ ملے گا، وہ بھی برابر کے شریک رہیں گے. یہ ٹائم سے نکاح کب ہوں گے؟ ٹائم سے نکاح اس وقت میں ہوں گے جب ہم شادی بیاہ کے موقعوں پر ہونے والی خرافاتوں پر پابندیاں لگائیں گے. کیا یہ قوم مسلم کے اندر آج ایسا نہیں ہو رہا ہے کہ جس وقت میں پٹاخوں کی پیٹیاں جب پھوڑی جاتی ہیں تو ایک ہی میں جب آگ لگا دی جاتی ہے تو آدھے گھنٹے تک وہ پوری پیٹی جب تک جل نہیں جاتی ہے تب تک وہ پٹاخے چھوٹتے ہی رہتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ پیسہ جو پھونکا جا رہا ہے اس طریقے سے کہ یہ حرام نہیں ہے، تم گناہ کما رہے ہو تو گناہ بھی پیسے سے مول لے کر کے کما رہے ہو. میرے آقا نے فرمایا تھا قرب قیامت ایسا بھی ہوگا کہ انسان گناہوں کو مول لینے لگے گا. کیسے لیے جائے گا گناہوں کو مول؟ کیا یہ گناہوں کو مول لینا نہیں ہے کہ انسان پیسہ بھی خرچ کر رہا ہے؟ اور آقا نے تو ارشاد فرمایا انسان کی جب جائز کمائی ہوتی ہے، محنت کی کمائی ہوتی ہے تو الحلال لا يحتمل الصرف، جب حلال کی کمائی ہوتی ہے تو ناجائز جگہ وہ نہیں لگ پاتی ہے. اگر غلط راستے بھی پڑ جائے تبھی حلال کمائی حرام میں جاتی ہے، ورنہ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ حرام کی حرام نہیں جاتی ہے. انسان کو سوچنا بھی چاہیے. جو ایسا کرتے ہیں تو پھر ان کا کیا ٹیسٹ کر کے دیکھو، ان کی چیکنگ کر کے دیکھو، کہیں نہ کہیں معاملہ پھر گھاٹے کا ہے. میں نے گھٹالا بھی ہوا ہے کہیں. اور دوسری میری ماں بہنیں بھی یہاں پر اگر سن رہی ہیں تو ان باتوں کو سمجھیں. کیا کہ جہاں پر شوہر کا یہ حق ہے کہ وہ اپنی بیوی کا خرچ اٹھائے، بچوں کا خرچ اٹھائے، اس کی جائز ضرورتوں کو پورا کرے، تو وہاں پر بیوی کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جیسی شوہر کی آمدنی ہے تو اسی آمدنی کے اعتبار سے وہ بیوی اپنے شوہر سے جائز مطالبے کرے، ناجائز مطالبے بھی نہ کرے. کہیں ایسا نہ ہو کہ شوہر کی آمدنی تو ہے 10 سے 15-20 ہزار روپے، اور اتنے میں جب اس نے ڈیمانڈ ایسی کر دی، ناجائز مطالبے رکھ دیے، تو جب ہوگی نہیں ضرورت وہ پوری 10,000 میں 20,000 میں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بیوی کی غلط مطالبوں کی بنیاد پر، وہ ناجائز مطالبے کرنے کی بنیاد پر شوہر کو کہیں غلط قدم نہ اٹھانا پڑ جائے، کماتے وقت میں حلال کو ہٹا کر کے حرام کمائی نہ کرنے میں لگ جائے. اگر ایسا ہوا تو جہاں وہ شوہر حرام کمانے کی وجہ سے گناہگار ہوگا، وہ کمایا کس کی وجہ
وجہ سے ہے جو اس بیوی کی وجہ سے کمایا ہے تو برابر کی شریک وہ بھی نہیں۔ اس لیے بیویوں کو بھی چاہیے کیا کہ وہ اس انداز میں زندگی بسر کرے۔ میرے آقا نے تو ارشاد فرمایا اذا مات الرجل جب ادھر شوہر کا انتقال ہو جائے اور اس انداز میں انتقال ہو شوہر کا کہ اس کی بیوی اس سے راضی اور شوہر اس سے راضی ہے تو آقا فرماتے ہیں دخلت الجنہ، وہ عورت جنت میں داخل ہو جاتی ہے۔ اس انداز میں اگر بیوی انتقال کر جائے کہ شوہر اس سے راضی ہے یا شوہر اس انداز میں انتقال کر جائے بیوی اس سے راضی ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ جنت کے حقدار بن جاتے ہیں۔ ہمارے تو یہ ڈیمانڈ نہیں ختم نہ ہوتی ہیں۔ اب معاملات یہ ہے کہ اگر پردے کا اہتمام کیا جائے تو ایک جوڑی کپڑے سے 2-4 فنکشن بھی نپٹائے جا سکتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ معاملہ یہ ہوتا 8 دن پہلے شادی تھی، ابھی بن کر نپٹے 5000 روپے کے کپڑے، اب 8 دن کے بعد میں ایک شادی اور آ گئی خاندان میں عزیز و اقارب میں، اس کے لیے پھر 5000 روپے کے الگ سے آئے کپڑے۔ کیوں؟ انہیں دماغ میں یہ ہے کہ وہ تو میں دکھا چکی، اگر برقع پہنا ہوتا تو وہ نہ دکھانے پڑتے۔ ایک ہی جوڑی کپڑوں سے 10 شادیاں بھی ہو سکتی تھی، مگر جب وہاں دکھا دیے تو اب ناجائز مطالبے وہ کرتی ہے، اور اگر نہ کرے شوہر تو وہاں لڑائی شروع، اس گھر میں سکون ہی نہیں ہو پاتا پیدا۔ اس لیے یہ حقوق ہوتے ہیں شوہر کے بیوی پر، بیوی کے شوہر کے اوپر۔ اور ایک بات اور بھی یاد رکھیں اس کے اندر ساتھ ساتھ، مفتیان کرام کے آج تجربے ہیں یہ 30 35 40 سال کے تجربے کہ ہر جو آج کل دیکھ رہے ہیں نا ماشاءاللہ جو موبائل ہے اس میں یوٹیوب نیٹ وغیرہ کا استعمال جو جائز طریقے سے کر رہے ہیں تو بہت اچھے دین کے کام بھی اس سے ہو رہے ہیں، مگر اس سے بگڑ زیادہ رہے ہیں۔ تو جو مفتیان کرام اپنے کیا ہے یوٹیوب پر ٹیلی گرام وغیرہ پر اس طرح سے فتویٰ نویسی کر رہے ہیں، سمجھ رہے فتوے دیتے ہیں، تو ان مفتیان کرام کے بیان یہ ہے کہ ہمارے پاس ہر تیسری ای میل اور ہر تیسرا فون طلاق کے تعلق سے سمجھ رہے؟ میری تو بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آخر شوہروں کو کیسی بیویاں چاہیے اور بیویوں کو کیسے شوہر چاہیے۔ بالکل لاٹے بورے ہو تو وہ بھی تو نہیں چل پائیں گے، بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ کس شوہر کی تلاش رہتی ہے اور بیویوں کو جو ہے شوہر کو جو ہے کون سی بیویوں کی تلاش رہتی ہے، سمجھ رہے؟ اس لیے یہ تمام خامیاں وہاں سے پیدا ہوتی ہیں کہ جب کہ دین جن گھروں سے اٹھ جاتا ہے، اس لیے گھروں کے اندر اسلامی ماحول پیدا کرتا ہے۔ اچھا یہ اچھی سوسائٹی بنے گی کہاں سے؟ کوئی ایسی فیکٹری تو لگی ہوئی نہیں ہے ادھر سے مکار نکالو اور ادھر سے بالکل فریش مال نکال آ گئی۔ یہ تو ہمیں اور آپ کو ہی کیا ہے اچھا معاشرہ تشکیل دینا ہے۔ ہم آپ سب کے سب اپنی اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں، اپنے بچوں کو دینی اسلامی تربیت دیں، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں۔ جب ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ ہمارے کیا ہے گھروں کے اندر اسلامی ماحول پیدا ہوتا چلا جائے گا۔ آج پڑھے لکھے لوگ بھی پریشان ہیں جو یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں نا بہت ہی دھندا سیٹ کے گھر کرنی ہے شادی، دینداری کو نہیں دیکھتے، مال دیکھا تھا تو پھر وہ مال بولتا ہی رہتا بجتا ہی رہتا گھروں میں۔ بات میں آ رہی ہے؟ مال والی جب آئے گی تو وہ بہو بن کر نہیں آئے گی، پھر تو وہ حاکم بن کر آئے گی، حاکم تمہارے اوپر سلطنت کرے گی اور وہ کرے گی تمہیں سننی پڑے گی۔ کیسا سمجھ رکھا مجھے ایسا ویسا سمجھ رکھا ہے۔ اب جب شوہر سے یہ لینگویج استعمال کرتی ہے بیوی چاہے وہ کچھ بھی ہو تو شوہر کو یہ باتیں برداشت نہیں ہو پاتی ہیں، تو سکون کس وجہ سے ملتا؟ اس لیے کہ ہم نے دین کو ترجیح دی ہی نہیں۔ ہمیں دین کو ترجیح دینا چاہیے، اور انسان کو آخر مرنا ہے، انسان کو آخر مرنا ہے۔ کیا دن کی زندگی ہے، سمجھ رہے؟ انسان کود پھاند کر کے بسر کر لے، سمجھ رہے؟ کتنے موقعوں پر کیا ایسا نہیں ہو رہا۔ آج ماشاءاللہ یہ آپ نے یہ نیک محفل منعقد کی ہے، سمجھ رہے؟ شادی ہوا کرے تو اس طرح کی محفلوں کو فروغ دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ آج دیکھ رہے ہو دنیا کے اندر، خاص کر ہمارے اپنے ملک کے اندر، 3 طلاق کے نام پر وہ ہمدرد بن کر کے ہماری مذاقیں اڑا رہے ہیں، ہماری شریعت کے اندر مداخلت کرتے نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ اگر نوبت آئی ہے تو موقع دیا کس نے؟ یہ طلاق اگر نہ دیتے اس انداز میں تو یہ حالات کیوں پیدا ہوتے؟ کیا سمجھ سکتا کوئی وہ ہمارے ہمدرد بن جائیں گے جو قرآن کے اندر حدیث کے اندر مداخلت کریں؟
دخل اندازیاں کر رہے ہیں، اس لیے یہ تمہارے ہمدرد نہیں ہو سکتے ہیں۔ تمہاری ہمدرد اگر کوئی ہے تو وہ شریعت اسلامیہ ہے، وہ محمد عربی ہے، کہ جنہوں نے اس وقت میں عورتوں کو سینے سے لگایا کہ دنیا کے اندر کوئی مثال نہ دکھائے کہ میرے آقا کی عمر شریف 25 سال ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ کی عمر شریف 40 سال ہے، مگر میرے آقا اگر اس وقت میں نکاح فرما رہے ہیں ایک بیوہ عورت سے نکاح فرما رہے ہیں، کیوں؟ دنیا والوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں، یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ بیوہ عورتوں کو سینے سے لگانے والا محمد عربی تشریف لا چکا ہے۔ تو میرے آقا نے عورتوں کو یہ مقام اور منصب عطا فرمایا ہے کہ آج جتنی عزت مذہب اسلام نے میرے آقا نے عطا فرمائی ہے، مذہب اسلام نے عطا فرمائی ہے عورتوں کو، کسی مذہب میں وہ عزت ہے ہی نہیں۔ آج عورتوں کو نیلام کیا جا رہا ہے اور نام دیا جا رہا ہے ان کو عروج و ترقی کا۔ آج شوروم کھولتے ہیں تو لڑکیوں کو 10,000 20,000 روپے دے کر کے وہاں پر شو پیس کے طور پر رکھ دیا جاتا ہے پہلے نمبر پر۔ کیوں؟ وہ سمجھ ہی نہیں رہی ہے کہ تمہارے ساتھ ترقی نہیں ہے بلکہ تمہاری عزتوں کو نیلام کیا جا رہا ہے۔ آنے والا گراہک جو بھی ہو تو پہلے وہ نگاہ قد ان کے اوپر ڈالے، اس کے بعد میں جا کر کوئی چیز خریدے، اور یہ ان کے لیے گناہوں کی دعوت کا مرکز بنی رہتی ہے۔ اس لیے ہمیں سمجھنا پڑے گا یہ ترقی نہیں ہے، اس لیے تو کما کر لانے کی ذمہ داری یہ تو شوہر کی ہے، اور یہ تو نکاح کے وقت ہی کہلوا دیا جاتا ہے۔ ہاں آنے والی جو لڑکی ہے وہ کوئی نوکرانی اور باندی بھی نہیں ہے، وہ گھر کی منتظمہ ہے، وہ گھر کی منتظمہ ہے۔ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر کو صحیح معنی میں چلائے، گھر کو چلانے کی ذمہ داری ہے۔ آقا فرماتے ہیں اچھی بیوی وہ ہے کہ جو بچوں کی صحیح معنی میں تربیت کرے اور شوہر حاضر نہ ہو تو اپنی شرمگاہ کی بھی حفاظت کرے، امانت میں خیانت نہ کرے، مال ہے اس کی بھی حفاظت، شرمگاہوں کی بھی حفاظت۔ میں نے آقا نے چند نکاح فرمائے، مگر یہاں پر ایک بات اور بھی سمجھتے چلے، چند نکاح تو فرمائے، میرے آقا کا خاصہ تھا کہ 11 نکاح آپ نے فرمائے، لیکن امتیوں کے لیے 4 تک کی اجازت ہے، مگر وہ کام کھول کر کے اس بات کو سمجھ لیں کہ 4 کی اجازت اس کے لیے ہے ایک کے بعد میں دوسری کی، کہ جو ان کے درمیان میں عدل قائم کر سکے، انصاف کر سکے، اور جو انصاف نہ کر سکے، جیسا کہ آج کل چل رہے ہیں شریعت میں جائز ہے، ارے جائز تو ہے مگر کب ہے جائز؟ اس کے لیے کچھ شرائط بھی تو ہے۔ شرائط یہ ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، قرآن فرماتا ہے اگر چند بیویوں سے نکاح کرنے کا ارادہ ہے، دوسری یا تیسری یا چوتھی کرنا چاہتے ہو، تو اگر ان کے درمیان میں حقوق ادا نہ کر سکو، ان کے درمیان عدل قائم نہ کر سکو، تو بس ایک ہی پر کفایت ہے۔ ہوتا یہی ہے زیادہ تر، جو پہلی بیعتہ ہوتی ہے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور دوسری والی ہی کے ساتھ میں رہا جاتا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نکاح فرمائے، چند نکاح جب فرمائے، تو آقا نے رات کو سونے کی بھی باریاں مقرر کی تھی کہ ایک رات ایک بیوی کے پاس تو دوسری رات کو دوسری بیوی کے پاس۔ سمجھ رہے؟ اور ایسی محبت بھی کی ہے، کوئی کر کے تو دکھائے، کیوں کی ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں دنیا کی چیزوں میں سے اے لوگوں تمہیں چاہے کچھ بھی بھاتا ہو، مجھے 3 ہی چیزیں محبوب آئی ہیں، مجھے 3 ہی چیزیں پسند آئی دنیا میں سے، بس 3 چیزیں۔ کون سی ہیں وہ 3 چیزیں؟ 3 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز آقا فرماتے ہیں الطیب، خوشبو، آقا کو خوشبو بڑی پسند ہے۔ دوسری چیز والنساء المنکوحہ، اور نکاح والی عورتیں یعنی بیویاں۔ انسان جب اپنی بیوی سے کوٹ کوٹ کے محبت کرے گا، جتنی محبت کرے گا اتنا ہی اس کی نگاہیں بدنگاہی سے محفوظ ہوتی چلی جائیں گی، غلط طرف قدم اٹھنے سے اس کا بچتا چلا جائے گا۔ اور آقا فرماتے ہیں تیسری چیز وَقُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، مجھے نماز محبوب ہے۔ سبحان اللہ، مجھے کیا ہے؟ نماز محبوب ہے۔ اس لیے ہمیں سمجھنا پڑے گا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں سب سے پہلا نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ سے فرمایا، اور وہ بیوہ تھی۔ سمجھ رہے آقا 25 سال کی عمر شریف ہے آپ کی، اس لیے وہ بدترین لوگ جو آقا کے اوپر طرح طرح کے الزامات لگا دیتے ہیں کہ نفسانی خواہشات کے لیے انہوں نے نکاح کیے، نہیں کیے میرے آقا نے اس لیے نکاح، بلکہ وہ سینے سے لگانے کے لیے آئے تھے۔ اس لیے اگر آقا نفسانی خواہشات پورا کرنے کے لیے کرتے تو 25 سال کی عمر میں 40 سال کی حضرت خدیجہ سے نکاح نہ فرماتے۔
بلکہ آپ ہماری سے فرما لیں، مگر آقا پیغام دے رہے ہیں اور پھر پیار بھی کتنا کرتے ہیں، محبت بھی کتنی کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ سے ہی پیدا ہے حضرت فاطمہ الزہرا، آپ کی جو بیٹی ہے حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ، یہ چاروں کی چاروں بیٹیاں حضرت خدیجہ الکبریٰ ہی سے پیدا ہیں۔ حضرت ابراہیم، حضرت عبداللہ آقا کے جو دو بیٹے ہیں وہ بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ ہی سے پیدا ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا ایک مرتبہ اپنی والدہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پاس میں بیٹھی ہوئی تھی، طبیعت خراب تھی، لیکن بخار آ رہا تھا۔ اس وقت میں حضرت خدیجہ الکبریٰ کو لگا کہ یہ میرے لیے بخار، میرے لیے یہ جان لیوا ثابت ہوگا۔ اپنی بیٹی کو بلایا، حضرت فاطمہ الزہرا کو کہا کہ جاؤ اپنے بابا جان کے پاس اور جا کر کے بابا جان سے کہنا وہ کالی کملی جو آپ اوڑھتے ہیں وہ آپ والدہ محترمہ نے منگائی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت فاطمہ الزہرا اپنے والد محترم پیارے آقا کی بارگاہ میں جیسے جاتی ہے اور جا کر کے کہتی ہیں بابا جان، امی جان نے آپ کی چادر مبارک منگائی ہے۔ میرے آقا اسی وقت میں اٹھ کر کے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پاس میں چلے جاتے ہیں، یہ خدیجہ کیا تم نے چادر منگائی ہے؟ آقا حضرت خدیجہ الکبریٰ نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ، میں نے آپ کی چادر مبارک منگائی ہے۔ آپ نے پوچھا یہ میری پیاری بیوی یہ تو بتاؤ کہ آخر تم نے یہ منگائی کس لیے ہے؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے لگتا یہ ہے یہ میرے تاجدار کی جو بخار ہے میرے لیے جان لیوا ثابت ہوگا۔ میں چاہتی ہوں کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے جب دفنایا جائے تو آپ کی کالی کمری میں مجھ کو دفنا دیا جائے۔ سبحان اللہ، کالی کمری میں مجھے دفنا دیا جائے۔ میرے آقا نے تاریخ ساتھ جو جملہ ارشاد فرمایا تھا یاد رکھو کہ بیویوں سے کیسی محبت فرمائی ہے میرے آقا نے۔ میرے آقا فرماتے ہیں خدیجہ تم صرف میری چادر مانگتی ہو، تم تو اگر میرے جسم کی کھال مانگو تو تمہارے لیے تو میں وہ بھی پیش کر دوں گا۔ سبحان اللہ، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میرے آقا اپنی بیویوں سے کتنی محبت فرما رہے ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کوئی کھانے کی چیز تھی سمجھ رہے تو پینے کی چیز کو پیتی ہیں، جب پیتی ہیں تو پیارے آقا دیکھ رہے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے آقا پیارے آقا مسکراتے اور فرماتے ہیں اے عائشہ کچھ پانی اس کے اندر چھوڑ دینا، کچھ پانی اس کے اندر، لیے کہ ہم نے دین کو ترجیح دی ہی نہیں، ہمیں دین کو ترجیح دینا چاہیے اور انسان کو آخر مرنا ہے، انسان کو آخر مرنا ہے، کیا دن کی زندگی ہے سمجھ رہے، انسان کود پھاند کر کے بسر کر رہے سمجھ رہے، کتنے موقعوں پر کیا ایسا نہیں ہو رہا۔ آج ماشاءاللہ یہ آپ نے یہ نیک محفل منعقد کی ہے سمجھ رہے، شادی ہوا کرے تو اس طرح کی محفلوں کو فروغ دو، کیوں؟ اس لیے کہ یہ آج جو آج دیکھ رہے ہو دنیا کے اندر، خاص کر ہمارے اپنے ملک کے اندر کہیں 3 طلاق کے نام پر وہ ہمدرد بن کر کے ہماری مذاقیں اڑا رہے ہیں، ہماری شریعت کے اندر مداخلت کرتے نظر آ رہے ہیں، تو یہ اگر نوبت آئی ہے تو موقع دیا کس نے؟ یہ طلاقیں اگر نہ دیتے اس انداز میں تو یہ حالات کیوں پیدا ہوتے؟ کیا سمجھ سکتا کوئی وہ ہمارے ہمدرد بن جائیں گے جو قرآن کے اندر حدیث کے اندر مداخلت کریں، دخل اندازیاں کر رہے ہیں؟ اس لیے یہ تمہارے ہمدرد نہیں ہو سکتے ہیں، تمہاری ہمدرد اگر کوئی ہے تو وہ شریعت اسلامیہ ہے، وہ محمد عربی ہے کہ جنہوں نے اس وقت میں عورتوں کو سینے سے لگایا کہ دنیا کے اندر کوئی مثال نہ دکھائے کہ میرے آقا کی عمر شریف 25 سال ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ کی عمر شریف 40 سال ہے، مگر میرے آقا اگر اس وقت میں نکاح فرما رہے ہیں ایک بیوہ عورت سے نکاح فرما رہے ہیں، کیوں؟ دنیا والوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں، یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ بیوہ عورتوں کو سینے سے لگانے والا محمد عربی تشریف لا چکا ہے۔ تو میرے آقا نے عورتوں کو یہ مقام اور منصب عطا فرمایا ہے کہ آج جتنی عزت مذہب اسلام نے میرے آقا نے عطا فرمائی ہے، مذہب اسلام نے عطا فرمائی ہے عورتوں کو، کسی مذہب میں وہ عزت ہے ہی نہیں۔ آج عورتوں کو نیلام کیا جا رہا ہے اور نام دیا جا رہا ہے ان کو عروج و ترقی کا۔ آج شوگون کھلتے ہیں تو لڑکیوں کو 10,000 20,000 روپے دے کر کے وہاں پر شو پیس کے طور پر رکھ دیا جاتا ہے پہلے نمبر پر، کیوں؟ وہ سمجھ ہی نہیں رہی ہے کہ تمہارے ساتھ ترقی نہیں ہے بلکہ تمہاری عزتوں کو نیلام کیا جا رہا ہے۔ آنے والا گراہک جو بھی ہو تو پہلے وہ نگاہ قدم کے اوپر ڈالے، اس کے بعد میں جا کر کوئی چیز خریدے، اور یہ ان کے لیے گناہوں کی دعوت کا مرکز بنی رہتی ہے۔ اس لیے ہمیں سمجھنا پڑے یہ ترقی نہیں ہے، اس لیے تو کما کر لانے کی ذمہ داری یہ تو شوہر کی ہے، اور یہ تو نکاح کے وقت ہی کہلوا لیا جاتا ہے۔ ہاں
آنے والی جو لڑکی ہے وہ کوئی نوکرانی اور باندی بھی نہیں ہے، وہ گھر کی منتظمہ ہے، وہ گھر کی منتظمہ ہے۔ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر کو صحیح معنی میں چلائے، گھر کو چلانے کی ذمہ داری ہے۔ آقا فرماتے ہیں اچھی بیوی وہ ہے کہ جو بچوں کی صحیح معنی میں تربیت کرے اور شوہر حاضر نہ ہو تو اپنی شرمگاہ کی بھی حفاظت کرے، امانت میں خیانت نہ کرے، مال ہے اس کی بھی حفاظت، شرمگاہوں کی بھی حفاظت۔ میں نے آقا نے چند نکاح فرمائے، مگر یہاں پر ایک بات اور بھی سمجھتے چلے، چند نکاح تو فرمائے، میرے آقا کا خاصہ تھا کہ 11 نکاح آپ نے فرمائے، لیکن امتیوں کے لیے 4 تک کی اجازت ہے۔ مگر وہ کام کھول کر کے اس بات کو سمجھ لیں کہ 4 کی اجازت اس کے لیے ہے ایک کے بعد میں دوسری کی، کہ جو ان کے درمیان میں عدل قائم کر سکے، انصاف کر سکے، اور جو انصاف نہ کر سکے، جیسا کہ آج کل چل رہے ہیں شریعت میں جائز ہے، ارے جائز تو ہے مگر کب ہے جائز، اس کے لیے کچھ شرائط بھی تو ہے۔ شرائط یہ ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، قرآن فرماتا ہے اگر چند بیویوں سے نکاح کرنے کا ارادہ ہے، دوسری یا تیسری یا چوتھی کرنا چاہتے ہو، تو اگر ان کے درمیان میں حقوق ادا نہ کر سکو، ان کے درمیان عدل قائم نہ کر سکو، تو بس ایک ہی پر کفایت ہے۔ ہوتا یہی ہے زیادہ تر، جو پہلی بیاتا ہوتی ہے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور دوسری والی ہی کے ساتھ میں رہا جاتا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب نکاح فرمائے، چند نکاح جب فرمائے، تو آقا نے رات کو سونے کی بھی باریاں مقرر کی تھی کہ ایک رات ایک بیوی کے پاس تو دوسری رات کو دوسری بیوی کے پاس۔ سمجھ رہے؟ اور ایسی محبت بھی ہے، کوئی کر کے تو دکھائے، کیوں کی ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں دنیا کی چیزوں میں سے اے لوگوں تمہیں چاہے کچھ بھی بھاتا ہو، مجھے 3 ہی چیزیں محبوب آئی، مجھے 3 ہی چیزیں پسند آئی دنیا میں سے، بس 3 چیزیں۔ کون سی ہیں وہ 3 چیزیں؟ 3 چیزیں۔ پہلی چیز آقا فرماتے ہیں الطیب، خوشبو، آقا کو خوشبو بڑی پسند تھی۔ دوسری چیز والنساء المنکوحہ، اور نکاح والی عورتیں یعنی بیویاں۔ انسان جب اپنی بیوی سے کوٹ کوٹ کے محبت کرے گا، جتنی محبت کرے گا اتنا ہی اس کی نگاہیں بدنگاہی سے محفوظ ہوتی چلی جائیں گی، غلط طرف قدم اٹھنے سے اس کا بچتا چلا جائے گا۔ اور آقا فرماتے ہیں تیسری چیز وَقُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، مجھے نماز محبوب ہے۔ سبحان اللہ، مجھے کیا ہے؟ نماز محبوب ہے۔ اس لیے ہمیں سمجھنا پڑے گا پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں سب سے پہلا نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ سے فرمایا، اور وہ بیوہ تھی۔ سمجھ رہے آقا 25 سال کی عمر شریف ہے آپ کی، اس لیے وہ بدترین لوگ جو آقا کے اوپر طرح طرح کے الزامات لگا دیتے ہیں کہ نفسانی خواہشات کے لیے انہوں نے نکاح کیے، نہیں کیے میرے آقا نے اس لیے نکاح، بلکہ وہ سینے سے لگانے کے لیے آئے تھے۔ اس لیے اگر آقا نفسانی خواہشات پورا کرنے کے لیے کرتے تو 25 سال کی عمر میں 40 سال کی حضرت خدیجہ سے نکاح نہ فرماتے، بلکہ آپ ہماری سے فرما لیں۔ مگر آقا پیغام دے رہے ہیں، اور پھر پیار بھی کتنا کرتے ہیں، محبت بھی کتنی کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ سے ہی پیدا ہے حضرت فاطمہ الزہرا، آپ کی جو بیٹی ہے حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ، یہ چاروں کی چاروں بیٹیاں حضرت خدیجہ الکبریٰ ہی سے پیدا ہیں۔ حضرت ابراہیم، حضرت عبداللہ آقا کے جو 2 بیٹے ہیں وہ بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ ہی سے پیدا ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا ایک مرتبہ اپنی والدہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پاس میں بیٹھی ہوئی تھی، طبیعت خراب تھی، لیکن بخار آ رہا تھا۔ اس وقت میں حضرت خدیجہ الکبریٰ کو لگا کہ یہ میرے لیے بخار، میرے لیے یہ جان لیوا ثابت ہوگا۔ اپنی بیٹی کو بلایا، حضرت فاطمہ الزہرا کو کہا کہ جاؤ اپنے بابا جان کے پاس اور جا کر کے بابا جان سے کہنا وہ کالی کملی جو آپ اوڑھتے ہیں وہ آپ والدہ محترمہ نے منگائی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت فاطمہ الزہرا اپنے والد محترم پیارے آقا کی بارگاہ میں جیسے جاتی ہیں اور جا کر کے کہتی ہیں بابا جان، امی جان نے آپ کی چادر مبارک منگائی ہے۔ میرے آقا اسی وقت میں اٹھ کر کے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پاس میں چلے جاتے ہیں، یہ خدیجہ کیا تم نے چادر منگائی ہے؟ آقا حضرت
حضرت خدیجہ کبریٰ نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ میں نے آپ کی چادر مبارک منگائی ہے۔ آپ نے پوچھا کہ میری پیاری بیوی یہ تو بتاؤ کہ آخر تم نے یہ منگائی کس لیے ہے؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے لگتا یہ ہے یہ میرے تاجدار کی جو بخار ہے میرے لیے جان لیوا ثابت ہوگا، میں چاہتی ہوں کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے جب دفنایا جائے تو آپ کی کالی کمری میں مجھ کو دفنا دیا جائے۔ سبحان اللہ، کالی کمری میں مجھے دفنا دیا جائے۔ میرے آقا نے تاریخ ساتھ جو جملہ ارشاد فرمایا تھا یاد رکھو کہ بیویوں سے کیسی محبت فرمائی ہے میرے آقا نے۔ میرے آقا فرماتے ہیں خدیجہ تم صرف میری چادر مانگتی ہو، تم تو اگر میرے جسم کی کھال مانگو تو تمہارے لیے تمہیں وہ بھی پیش کر دوں گا۔ سبحان اللہ، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میرے آقا اپنی بیویوں سے کتنی محبت فرما رہے ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کوئی کھانے کی چیز تھی سمجھ رہے تو پینے کی چیز کو پیتی ہے، جب پیتی ہے تو پیارے آقا دیکھ رہے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے آقا پیارے آقا مسکراتے اور فرماتے ہیں اے عائشہ کچھ پانی اس کے اندر چھوڑ دینا، کچھ پانی اس کے اندر لب لگا کر کے پانی تناول فرماتے ہیں۔ یہ میرے آقا محبت فرما رہے ہیں بیویوں سے اور اتنی محبت فرما رہے ہیں کہ پیارے آقا اسی جگہ سے کھاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ لوگوں جب تم کھانا کھایا کرو تو دسترخوان لگا کر کے کھانا کھایا کرو، میاں بیوی ساتھ میں بیٹھ کر کے کھانا کھایا کرے، کبھی شوہر بیوی کو نوالا کھلائے کبھی بیوی شوہر کو کھلائے، اس سے محبت میں اضافہ پیدا ہوتا ہے۔ آج تو ہمارے کھانے کے سسٹم بھی بگڑ گئے، کس چیز کا رونا رویا جائے۔ معاملہ یہ ہے کہ اگر ایک آدھ پرزہ خراب ہو تو چینج کر دیا جائے، مشینری پوری خراب ہو چکی ہے۔ اسی خلوص کے ساتھ میں بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے ہمیں سمجھنا پڑے گا ہم ہی اور آپ معاشرہ ہے، خدمت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ان کے آج چرچے اگر ہو رہے ہیں، آج ہم غوث اعظم کو یاد کر رہے ہیں، صابر پاک کو یاد کر رہے ہیں، کبھی شاہی میاں کو ہم یاد کرتے ہیں، مخدوم اسلم جہانگیری کو یاد کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت علی احمد عثمان کو یاد کرتے ہیں، اولیاء کرام کو یاد کرتے ہیں، بلکہ اعلیٰ حضرت کو فرماتے ہیں ایسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا بول بالے میری سرکار کے سبحان اللہ۔ تو ہم اگر اولیاء اللہ کا نام لے رہے ہیں تو کیوں لے رہے ہیں کہ میرا اور آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ جو اپنی زندگی کو دین کے نام پر وقف کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے متقی پرہیزگار بن جائے تو اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ کون ہے ہمارے دلوں سے جو آج اولیاء کرام کی محبتوں کو نہیں نکال سکتا؟ کیوں؟ کیونکہ داعی ہی پاک پروردگار عالم ہے۔ اور کب پڑتی ہے یہ محبت؟ یہ محبت اسی وقت میں پڑتی ہے جب وہ اپنی زندگی کو انسان دین کے نام پر لگا دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں مگر ریاکاری کے طور پر، تو یہ حدیثوں کا مفہوم بیان کر رہا ہوں تیزی کے ساتھ آپ کے سامنے۔ تو اس وقت میں لوگوں کی اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں نہیں آ پاتی جو ریاکار بن جاتا ہے، جو دکھانے کے لیے کرتا ہے۔ عبادت بھی ہو تو مخلصین لہ الدین، یہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، سمجھ رہے؟ بلکہ انسان ادھر عبادت بھی کرتا دکھاوے کے طور پر تو اس کی پچھلی فائلوں کو کھولنا شروع کر دیتا ہے، بجائے عبادت تو ایک ایسی چیز ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، جب انسان نیکیاں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ برائیوں پر پردہ ڈال دیتا ہے، برائیوں پر مگر خلوص کے ساتھ کوئی کرے۔ ہماری نگاہوں کے سامنے کتنے ایسے لوگ ہیں جو ان کے چٹے لوگوں کے سامنے ہیں، مگر جب سچے دل سے وہ توبہ کر لیتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی کسی بات کا کوئی تذکرہ ہی نہیں کرتا، ان کا جب چرچا کرتا ہے تو اچھائی کے ساتھ نہیں کرتا ہے۔ تو جو اپنی زندگی کو دین کے نام پر لگا دے، ان کے غوث اعظم کی ان کو کیا ہے کرامتیں بھی بہت ہیں، ان کی پوری سیرت طیبہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، مگر بس ایک ہی بات اس میں آپ کے لیے پیغام بھی کہ ایک یہ بیان کر کے میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوا چلو اپنے آپ کو سب کی طرف سے غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک صاحب آتے ہیں اور آ کر کے عرض کرتے ہیں حضور گھر میں برکت بہت تھی مگر اب پتہ نہیں کہاں سے نحوس اچھا ہے، دعا کر دیجئے تعویذ دے دیجئے۔
آج کل ہماری قوم نے بھی ایسی سمجھ رکھا، سمجھ رہے ہیں نہیں؟ ہاں نماز ہے سے دور، دین سے دور، اب تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ نماز بھی ایسی کوئی تھوک میں کہیں سے مل جا تو صحیح، حالانکہ ایسا ہوگا نہیں، اس میں نیابت جائز نہیں ہے، نیابت اس میں جائز کہ نہیں ہے کہ ماں صاحب تم جا رہے ہو نماز پڑھنے ہماری بھی پڑھ لی، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، جو بھی انسان بالغ ہے عاقل ہے اس کو شریعت کا مکلف ہے، اس لیے ان کی بارگاہ میں گیا، غوث اعظم نے مراقبہ کیا، فرمایا جاؤ، جانے کے بعد میں گھر کے دروازے پر پردہ ڈال دینا، گھر کے دروازے پر پردہ ڈال دینا۔ اب کہتے تعویذ لینے کے لیے دل میں سوچنے لگے، آیا تھا تعویذ لینے کے لیے عجیب معاملہ ہے کہ میں نے کیا کہا اور یہ کیا کہہ رہے ہیں، مگر لڑتے نہیں تھے اس وقت میں اماموں سے، سمجھ رہے نہیں؟ ہاں عزت کرتے تھے لوگ اس وقت میں، جو کہہ دیا تو بس چلے آئے گردن ڈال کر کے کہ گھر کے دروازے پر پردہ پڑا ہوا نہیں ہے، گھر کے دروازے پر پردہ ڈال دیا جائے۔ دیکھا کہ چند ہی دنوں میں گھر میں برکت ہونے لگتی ہے، سبحان اللہ، گھر میں برکت ہونے لگتی ہے، اور جیسے ہی برکت ہونے لگی تو اب وہ غوث اعظم کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور جا کر کے تحفہ پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور اب میں نے دیکھا کہ اب میرے گھر میں برکت ہونے لگی ہے، سبحان اللہ، مگر اب تھوڑی ہمت جٹائی اور کہا حضور اب تو رات سے پردہ اٹھا دیں کہ آخر معاملہ کیا تھا، تعویذ لینے کے لیے آیا تھا اور آپ نے فرمایا گھر کے دروازے پر جا کر کے پردہ ڈال دو۔ غوث اعظم نے فرمایا تمہارا گھر برسر راہ تھا، بہت سے راہگیر گزرا کرتے تھے، ان میں بہت سے بے نمازی بھی گزرتے تھے، جن بے نمازیوں کی نگاہ تمہارے گھر پر پڑھا کرتی تھی، جس کی نحوست کی وجہ سے تمہارے گھر کی برکت اٹھ گئی تھی، مگر جب سے تم نے پردہ ڈالا ہے، جب سے وہ نحوست ختم ہو گئی ہے، برکت ہو گئی ہے، سبحان اللہ۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں ہم غوث اعظم کے ماننے والے ہیں، اولیاء اللہ کے جب ماننے والے ہیں تو آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ تعویذ ڈنڈے اگر جائز طریقے سے ہیں تو میں اس کی مخالفت نہیں کرتا، ہاں اس سے بھی فیض ملتا ہے، مگر فیض جب ہی ملے گا جب انسان نمازی بھی بن جائے گا۔ سب سے بڑا وظیفہ اور تعویذ ہے نماز۔ تو اس لیے جن گھروں کے اندر اب ایک ایک جماعت کے لوگ موجود ہوں اور گھروں کے اندر 8-8 9 بجے تک وہ سو رہے ہوں، تو جب ایک بے نمازی کی نگاہ گھر میں پڑ جائے تو برکت اٹھ سکتی ہے، تو جہاں بے نمازی ہی ہوں تو وہاں برکت کہاں سے آ جائے؟ اب تم چکر ہی لگاؤ گے پھر ادھر ادھر، کوئی اب بہت بڑے سفیرے بھی بیٹھ گئے، ہاں سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں بہت جعلی پیر، اور جعلی پیر کا مطلب یہ ہو گیا آپ کو سمجھ لیجئے کہ نمازوں کے قریب نہیں، داڑھیاں نہیں ہیں۔